السلام علیکم، میں ہوں احمد ریاض بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ پاکستان میں وائس لیکس، آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے اور اب ایک اور آڈیو لیک جو کہ مبینہ طور پہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے درمیان ہونے والی بات چیت پہ ہے، منظر عام پہ آنے ہی والی ہے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں وائس آف پاکستان کے ذریعے احمد ریاض بلوچ یعنی میں آپ کو وہی آڈیو اپنی ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور اس کا کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں آڈیو میں بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز مبینہ طور پہ یہ باتیں کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ عمران خان کو توشہانہ ریفرنس میں الیکشن کمیشن صرف اور صرف نہ تو ذمہ دار ٹھہرائے گی بلکہ سیاسی منظر سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی، جو کہ تحریک انصاف کسی صورت میں قبول نہیں کر پائے گی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پہلی آڈیو لیک جس میں مبینہ طور پہ شہباز شریف اپنے پرائم منسٹر ہاؤس کے سیکرٹری کے ساتھ بات کرتے ہوئے پائے گئے، اور اس میں جو وہ ہندوستان سے پاور پلانٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اس پہ حیران کن طور پہ فواد چودھری اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی رد عمل آیا، اور وہ رد عمل بظاہر طور پہ، ظاہری طور پہ مسلم لیگ نون کے حق میں آ رہا تھا۔ وہ کیسے کہ تحریک انصاف کا بیانیہ جو اس کے بعد آیا وہ یہ آیا کہ یہ آئی بی کی ناکامی ہے۔ آئی بی مطلب انٹیلیجنس بیورو، یعنی کہ فوج کا ایک ادارہ۔ اب اس پہ جب تنقید شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر میں طلال چودھری کا رد عمل آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی طلائی مہلوک کی باقیات ہیں، جس کے بعد یہ بیانیہ رانا ثناء اللہ نے دیا کہ یہ چائے کی پیالی ہے جس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہ آڈیو لیکس آنے کے بعد اسحاق ڈار کو 11th آور میں بھی یہ شکوک و شبہات تھے کہ کل پاکستان کے حالات اگر وہ نہیں رہتے تو میرا نکلنا دوبارہ مشکل ہو جائے گا، جو کہ خود ساختہ طور پہ کئی عرصے سے لندن میں مقیم تھے اور اس ایک علاج کی غرض سے لندن گئے تھے۔ اب آج ہی کی رات یعنی کہ ابھی سے کچھ دیر پہلے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے، اسحاق ڈار صاحب وطن تشریف لا چکے ہیں، اور وہ ممکنہ طور پہ کل ہی وزارت خزانہ کا حلف اٹھائیں گے۔ اب یہ باتیں تو ختم ہو چکی کہ مفتاح اسماعیل نہیں کر پا سکتے، مفتاح سے ہو نہیں رہا، مفتاح اسماعیل اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں۔ اب یہ سب ایف اینڈ برڈز ختم ہو چکے۔ اب اسحاق ڈار پہ یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو بہتر بنانا ہے، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب وہ پریکٹیکلی نہیں کر پائیں گے جو کہ ان سے توقعات تھیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے وجوہات یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر جیسے کہ پی ڈی ایم کے بننے کے بعد، نو کانفیڈنس ووٹ آنے کے بعد، یہ ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ ہمیں لے تو آیا گیا ہے لیکن کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اب یہی دوبارہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہ سب کا سب فنڈ کا جو مس مینجمنٹ ہے وہ سلاب زندگان کی وجہ سے اور یوکرائن کے ساتھ روس کی جنگ کی وجہ سے ہوا، جو کہ ماضی میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ڈاکٹر غوث پاشا صاحبہ نے بھی یہی جملے استعمال کیے، اور آنے والے کل میں بھی یاد رکھیے گا ایسے ہی جملے استعمال ہونے چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ عمران خان صاحب یکے بعد دیگرے سخت سے سخت تقاریر کر رہے ہیں، اور
ہر شعبہ زندگی کے لوگوں سے مل رہے ہیں. آج کے دن یعنی کہ پیر والے دن 26 ستمبر کو انہوں نے 3 اجلاسوں میں شرکت کی، جن میں سے ایک علماء کی اور ایک لاہور کے تاجروں کے ساتھ اور ایک یونیورسٹی میں ان کی ہونے والی تقریب تھی. اب تینوں جگہوں پہ مستقل طور پہ مطلب ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا اسٹیڈیم میں مطلب جگہ نہیں رہی، ہاؤس فل طرح کے شوز دیکھنے کو ملے. ایون کہ میڈیا کے بھی صرف چند محسوس لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ملی. اور عمران خان صاحب یہ تاثر قائم کر چکے کہ اب ان کے بغیر سیاست نہیں ہوگی. اگر انہیں کسی بھی طریقے سے باہر نکالا جاتا ہے عمران خان صاحب کو، تو یہ نہ تو تحریک انصاف برداشت کر پائے گی اور نہ ہی پاکستان کی عوام، کیونکہ جتنی بھی عوام عمران خان کے ساتھ ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے اسے اینالائز کر لیں، مطلب 40% کے 50% کے 60% کے 70% کے یا 80%، اس خان صاحب کے پاس اس وقت ایک لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جس کا عملی نمونہ آپ نے لندن میں مریم اورنگزیب کے ساتھ ہونے والی بدتمیزی میں بھی دیکھا. جی میں اسے بدتمیزی ہی سمجھتا ہوں. مجھے صحافت میں آئے تقریباً 11 سے 12 سال ہو چلے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے حکومتی عہدیداران سے بھی سخت سوال کیے، لیکن اپنی ایک عزت اور عزت نفس اور جسے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ایتھکس جو ہے اسے کبھی نہیں چھوڑا. ہمیں آج بھی although کہ ہم جس پارٹی کے بھی سپورٹر ہیں، ہمیں اگر آج بھی اگر پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے کسی عہدیدار سے انٹرویو کرنا پڑتا ہے تو ہم اپنی وہ سپورٹ، وہ مطلب جو تقویت دینے والا معاملہ ہے وہ پیچھے رکھ کے، پس پشت رکھ کے اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے. جو مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا وہ بلا جھجک غلط حرکت تھی اور اسے نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جدہ میں ہو، چاہے وہ لندن میں ہو یا ملک کے کسی بھی حصے میں. یہ خان صاحب نے ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ قائم کر دیا ہے کہ وہ لوگ اب ان کے سپورٹر کسی بھی طریقے سے مطلب جو ہے وہ نون لیگ کو اپنے بہن بھائی تک نہیں تصور کرتے. ٹھیک ہے، اپنا سیاسی اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری مائیں بہنیں، جو کہ ایک بہت ہی ویلڈ بات مریم اورنگزیب نے کی تھی کہ اگر ہماری آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں ایسے سڑک پہ جا رہی ہو تو کیا آپ اس سے بھی اسی طرح ہی اسی لینگویج میں جتھا آ کے لوگوں کا جتھا آ کے انہیں اس طرح سے ہراساں کرے گا؟ ایسا بالکل نہیں. اور اخلاقیات ایسی چیزوں کا بالکل درس نہیں دیتا، جو کہ ہر طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب حکومت بھی اس معاملے کو لے کے زیادتی کرنے پہ تل چکی ہے، اور زیادتی کرنے کا ایک اندیا آج ہی کے دن یعنی کہ پیر ہی کے دن مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے اس کا، طارق فضل چودھری صاحب نے اس کا اندیا دے دیا ہے کہ ہم جو بیرون ملک پاکستانی جنہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے خلاف تضحیک امیز رویہ اختیار کیا ہے، ان کو پاکستان میں کارروائی کریں گے. جبکہ آپ کے پاس لندن کا فارم موجود ہے. آپ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ جنہوں نے زیادتی کی ہے ان سے ہراسمنٹ کی دلائل لیں، ان سے ان کی زیادتی اگر وہ واقعی ہی زیادتی ہوئی، کسی نے واقعی ہی ان کے قوانین کے مطابق جرم کیا تو اسے سزا دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی پاکستانی، چونکہ وہ اس کی بہن بھائی حلالات بیٹا یا کچھ بھی ہے، تو آپ اسے پکڑ کے یعنی کہ بدماشی کریں گے نا. ان شارٹ بات تو یہ ہے کہ آپ بدماشی کرنے پہ تول گئے. تو ایسا بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ ان کے قوانین موجود ہیں، اس کے مطابق اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ تو رد عمل آنا ہی تھا، اگر آپ کو لگتا تھا تو پھر آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کو منع کرتے. آپ کی وہ ایک منسٹر ہیں،
موجودہ منسٹر ہے، آپ انہیں ایک پراپر طریقے سے کہیں پہ اگر انہوں نے بازار شاپنگ کرنی تھی، کافی پینی تھی، تو اس سے ایک طریقے کے تحت لے کے جایا جا سکتا تھا، لے کے آیا جا سکتا تھا. لیکن اگر وہ سڑکوں پہ واک کریں گی تو ڈیفینیٹلی جو ان کے ناقدین ہیں یا جو ان کے مخالفین ہیں وہ تو ان سے سوال کریں گے. اگر سوال کا طریقہ غلط نہیں تو اس پہ تو میں بھی اختلاف کرتا ہوں، لیکن جو آپ طارق فضل صاحب جو آپ طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سراسر غلط ہے، اور کسی صورت قانون اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا جو کام آپ کرنے چاہ رہے ہیں. اور اب جو صورتحال ہے، میں آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کیا جو آڈیو لیک سے ریلیٹڈ ہے. ایک انتہائی اہم خبر سے میں آپ کو ابھی آگاہ کر رہا ہوں کہ برف پگھلنے کا عمل، پہلے میں نے جیسے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ برف پگھلنے کا عمل مسلم لیگ نون یعنی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے شروع ہو گیا. اب یہ برف پگھلنے کا عمل دونوں جماعتوں یعنی کہ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ کے درمیان شروع ہو چکا ہے. اور متوقع طور پر یہ آج میں آپ کو 26 ستمبر 2022 بروز پیر کے دن میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ممکنہ طور پہ یہ سیاسی ہلچل اب پارلیمان میں جا کے ختم ہوگی، اور ان قریب آپ جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ دیکھیں گے. اور جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اسی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بھی گرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس خاص ویلاگ سے احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.